رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم. ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم. محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں. مصائب مشکلات کے طوفان بلاخر میں گرے ہوئے ہیں. آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک طرف اسلام اور اسلامیات اور روایات کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے. پورے ملک میں مدارس پر زبردست یلغار ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف عرضہ سرائی نہ کرتا ہو. کبھی ان اداروں کو قومی اداروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ باطل طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے. اور ایس نے آج پورے ملک میں تعصب ایران کا جال بچھا دیا ہے. وشو ہندو پریشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی فاشق تنظیم عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے. یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام افسوس صد افسوس. میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء اکرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا. انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا. انہی مراکز کے جان باز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا. انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے سفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی. لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوشش چل رہی ہے. حضرات محترم، ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے. جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاذ بیٹھتا ہے، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے. ارے مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ ہماری روح ہے، مدرسہ ہمارا ایمان ہے. رب کعبہ کی قسم، اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش پاش ہو جائیں گے. باشندگان ہند، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. کیا یہ سوال درست ہے؟ میں کہتی ہوں یہ سوال قطعاً درست نہیں ہے. سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا. اگر سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، تم تو غدار بن چکے ہو. تم نے اگرچہ تاریخ کو بلا دیا لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے. آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں، کم و بیش 1,20,70,000 احسان فراموش رام و راون کی ناپاک ذریعت میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. ارے ہاں مدارس نے دنیا کو بے ضمیری، ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو
سبق نہیں پڑھایا. ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتی ہوں، تجھے انگریز کی جوتیوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ غلامی کے پنجروں سے پرندوں کی طرح پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تمہیں قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، تمہاری حکومت انگریز کی حکومت سے طاقتور نہیں. تمہاری یہ شاطرانہ چال انگریز سے تیز نہیں. یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو آج میں کھل کر یہ پیغام دے رہی ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. لیکن دوستو اور میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے کہنے دیجئے، حقیقت بیانی کا موقع تو دیجئے. حقیقت تو تلخ ہوتی ہی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھے کہ اظہار حقیقت میں تاخیر کرنا بھی جرم ہے. سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ شرپسندوں کو مدارس کے خلاف زہر افشانی کا موقع کیسے ملا؟ ان اداروں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کی ان میں سخت کہاں سے آئی؟ مکاتب دینیوں کے افادیت کو محسوس کرنے والا. السلام علیکم. ماشاءاللہ بچی